10 محرم الحرام یوم عاشور ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد کی کہانی کی طرف چلتے ہیں کہ جب کوفے سے خط حضرت شبیر کو آئے، بیتے بغرض آپ مدینے سے بلائے، کوفی بنے بے یار و مددگار و طلبگار، صد واسطے دے دے کے بلائے گئے سرکار۔ اللہ کا ہے واسطہ جھوٹا ہی بھلے ہو، یہ بول کے بن فوج لیے دھج سے چلے وہ۔ جب کربلا میں حضرت شبیر کو گھیرا، تب ہوتا ہے اسلام کا ایک اور سویرا۔ جب واقف انجام چلے آتے ہیں شبیر، اور خطبے میں ادا سے یہ فرماتے ہیں شبیر، میں گلشن زہرا کی تر و تازہ کلی ہوں، میں ابن علی ابن علی ابن علی ہوں۔ کس منہ سے میرے بعد بھلا کلمہ پڑھو گے؟ کیا اپنے محمد کے نواسے سے لڑو گے؟ دشمن کی نہ اوقات نہ وقت نہ سکت ہے، نانا کی بشارت کی ہمیں لاج فقط ہے۔ اس خطبہ شبیر کی ہیبت بھی غضب ہے، یہ وقت یہ ماحول یہ منظر بھی عجب ہے۔ سجدے میں ہے زینب تو مصلی پہ سکینہ، خیموں سے آیا صبر و قناعت کا قرینہ۔ بیمار ہیں عابد تو ہیں بے حال سکینہ، کیا اسی لیے چھوڑ کے آئے تھے مدینہ؟ مسکاتا ہے پیشانی ہے زینب کا پسینہ، نانا کی بشارت کا شہادت ہے سفینہ۔ کس شان سے شمشیر کو لہراتے ہیں اکبر، کھاتے ہیں یہاں تیر تو مسکاتے ہیں اصغر۔ کر پاتا مسخر انہیں کس لال میں دم تھا، عباس علمدار کے ہاتھوں میں علم تھا۔ قاسم تھے نڈر جعفر تیار کے جیسے، اور اون محمد ہوئے کرار کے جیسے۔ تھے سب جری عباس علمدار کے جیسے، اکبر تھے میرے سرور و سرکار کے جیسے۔ جبریل پہ مشکل تھا وہاں پر کو بچانا، تھا اون محمد کا وہ شمشیر چلانا۔ پھر حضرت شبیر کا میدان میں آنا، اللہ مددگار ہواؤں کا ترانہ۔ وہ چاہتے افواج فرشتوں کی بلاتے، ایڑی بھی رگڑ دے تو چشمے ابلاتے۔ آ کے ملک لشکر آدھا کو مسلتے، اور گھوڑے یزیدی ہی یزیدی کو کچلتے۔ کہتا تھا فرات آپ کی میں پیاس بجھاؤں، مٹی کہے ایک ایک یزیدی کو دباؤں۔ شبیر کے تابع تو ارے تیر و سپر تھے، پھر چیز ہی کیا ابن زیاد اور شمر تھے۔ پر صبر میں کامل تھے کہ وہ اعلیٰ نسب تھے، وہاں حکمت رب تھی تو یہاں راضی رب تھے۔ وہ آئے ہی نانا کی بشارت کے لیے تھے، راضی برضا شان شہادت کے لیے تھے۔ پانے کو شہادت انہیں بےتاب بڑی تھی، اور باہیں کشادہ کیے فردوس کھڑی تھی۔ سردار جنت نواسہ رسول امام حسین 10 محرم الحرام کو شہید کر دیے گئے، لیکن کیا اس کے بعد یزید اور اس کے حواریوں کے ظلم ختم ہو گئے؟ نہیں، وہ اپنی نفرت کی آگ پھیلاتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام اہل بیت کو شہید کر کے ظالم اور بدبخت آپ کے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر کی طرف گئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن حمید بن مسلم نے کہا کہ تم بچے کو قتل کرتے ہو، حالانکہ وہ بیمار بھی ہے۔ جس کے بعد شمر پیچھے ہٹ گیا، لیکن امام عالی مقام کے لاشے کو گھوڑوں سے روندا جائے گا۔ پھر یزیدی اہل بیت کے سروں کو لے کر کوفہ گئے، اور وہاں ملعون ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے چھڑی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک کو چھونے لگتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم اٹھے اور کہا کہ او بدبخت، ان مبارک ہونٹوں سے اپنی چھڑی ہٹا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے رسول اللہ کو ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ظالم ابن زیاد غصے میں آ گیا، اور زید بن ارقم کو وہاں سے جانا پڑ گیا۔ جب حضرت امام حسین کی اولاد پاک اور بی بی زینب کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا، تو بی بی زینب سے ابن زیاد نے کہا، شکر ہے اللہ کا جس نے آپ کو رسوا کیا اور قتل کیا، اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کڑک دار لہجے میں جواب دیتی ہیں کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ کے نسب سے شرف بخشا، اور قرآن مجید میں ہمارے پاک ہونے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ رب ذوالجلال کی نافرمانی کرتا ہے۔ ابن زیاد نے حضرت علی اصغر سے ان کا نام پوچھا، آپ نے فرمایا علی۔ ابن زیاد نے کہا کہ وہ تو قتل ہو گئے۔ حضرت علی اصغر نے جواب دیا وہ میرے بھائی تھے، علی اکبر۔
ابن زیاد انہیں بھی قتل کرنا چاہتا تھا. آپ نے فرمایا میرے بعد ان عورتوں کا کفیل کون ہوگا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی انہیں گلے سے لگا لیا اور کہا اے ابن زیاد، کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی؟ میں تجھے اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ اگر تو ان کو قتل کرنا چاہتا ہے تو پھر ان کے ساتھ ہم سب کو بھی قتل کر دے. جس کے بعد ابن زیاد نے اپنا ارادہ ترک کر دیا. ظالم، ملعون، بے غیرت ابن زیاد امام پاک کا سر اقدس لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں اور گلی کوچوں میں سر عام گھمایا اور یزید کے پاس بھیج دیا. یزید پلید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر چھڑی لگائی. اس کے بعد اہل بیت کی قیدی عورتیں اور علی اصغر ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں یزید کے سامنے لائے گئے. یزید ملعون نے کچھ وقت انہیں اپنے ایک مکان میں رکھ کر مدینہ روانہ کر دیا. ظالم کا انجام برا ہی ہوتا ہے. جو لوگ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جسے آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اس کی سزا نہ مل گئی. ان میں سے کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا، کسی کا چہرہ مسخ ہو گیا، کوئی آگ میں جل کر مر گیا، کوئی اندھا ہو گیا، کسی کے پیٹ میں پانی بھر گیا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا. یزید پلید کو ایک دن بھی سکھ کا نہیں ملا. ہر طرف بغاوتیں ہونا شروع ہو گئیں. 2 یا 3 سال کے بعد ہی وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہو کر ہلاک ہو گیا. یعنی یہ کچھ بھی نہیں، آخرت میں ان کا انجام، یہ جو کچھ دنیا میں ہوا یہ کچھ بھی نہیں ہے. آخرت میں یزید پلید اور اس کے ساتھیوں کا انجام انتہائی دردناک ہوگا. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد